بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، آج کی تقریر کا موضوع ہے قربانی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بتایا گیا کہ قربانی کا معنی کیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی بتائی گئی، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہذہ الاضاحی، آپ نے قربانی کا حکم دیا ہے تو ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کس نے سوال کیا؟ صحابہ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا کہا جائے؟ میں اس لیے حکم دے رہا ہوں قربانی کرنے کا کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم سب کو ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے اس جواب میں دو باتیں ذہن نشین کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کس طرح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل۔ کیا؟ قرآن پاک میں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، منزل پکی ہے؟ تم بتاؤ حذیفہ، اتخذ اللہ، بولو، خلیلا کون سے پارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ کیا؟ حضرت ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے، خلیل ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ بٹ جی ادھر دیکھو، عربی زبان کا لفظ ہے خلیل، عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ حجرہ مبارک کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، تو اس طرح صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور وہ انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام اپنے اس مجمع میں انبیاء علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ صفی اللہ ہے۔ صفی کہتے ہیں چنا ہوا شخص۔ اور کسی نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، نجات یافتہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ کا روح ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کی ان باتوں کو سنتے ہوئے تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، میں تائید کرتا ہوں کہ حضرت نوح نجی اللہ ہے، میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا نبی حبیب اللہ کیا ہے؟ حبیب اللہ. اب فرق سمجھ لیں، حبیب کس کو کہتے ہیں اور خلیل کس کو کہتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات. اس شرح میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلیل کس کو کہتے ہیں اور حبیب کس کو کہتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی طلب کرے، ہر وقت اللہ کو راضی کرے، ہر کام میں اللہ کو راضی کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیل. اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو رب راضی کرے. خلیل اس کو کہتے ہیں جو رب کو راضی کرے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو رب راضی کرے. اسی لیے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ مضمون اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد. میرے پیارے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرتی ہے، نبی بھی مجھے راضی کرتے ہیں، شہید بھی مجھے راضی کرتے ہیں، جی صدیق بھی مجھے راضی کرتے ہیں، مخلوق کا ہر فرد مجھے راضی کرتا ہے. پیارے میں تجھے راضی کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اس مسئلے میں گزار دی کہ اپنے ہر عمل سے ہر کام سے رب کو راضی کرتے تھے. رب کو خواب دیکھا، خواب میں کسی نے ان سے کہا کہ ابراہیم قربانی دے. کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیا. 100 اونٹ. آج کل تو ایک اونٹ خرید کرنا بڑی مشکل بات ہے نا، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. جن افسروں کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے، کسی کی 30 لاکھ، کسی کی 25 لاکھ، کسی کی 20 لاکھ تنخواہ ہے، انہیں کیا پتا کہ جاوید کس طرح وقت گزار رہا ہے. جی گیس بھی ان کی فری، بجلی بھی فری، ان کو مالی بھی دیا جاتا ہے، نوکر بھی دیا جاتا ہے، خان سامہ بھی دیا جاتا ہے، گاڑی بھی مفت، پیٹرول بھی مفت. ان کو کیا پتا کہ یہ جاوید کس طرح وقت گزار رہا ہے، حبیب کس طرح وقت گزار رہا ہے، اور یہ بٹ صاحب کس طرح وقت گزار رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریبوں کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مرزور صاحب میں نے بتایا تھا کہ ہمارے معاشی حالات درست نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے وسائل عطا فرمائے، کمی نہیں ہے ہمارے وسائل میں. اگر ہم اپنے وسائل کو صحیح طور پہ استعمال کریں، اس میں کرپشن نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، اور سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارا نظام چلائیں تو برکت ہی برکت ہے.
اس وقت ہم سب حالت جنگ میں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ، یہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سود لیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت ہے ہماری، ہم جنگ کی حالت میں ہیں. تو کہاں سے آئے گی حاجی جی برکت کہ نہیں؟ اس لیے یہ بجٹ جو بنایا گیا اور پیش کیا گیا ہے اس میں یہ واضح کیا جائے کہ ہم اس سود کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی اس کا متبادل کیا ہوگا؟ حاجی رفیق یہی کہتے ہیں نا جی متبادل کیا ہوگا؟ اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں علماء نے اور اس میں انہوں نے اس کا متبادل بھی بتا دیا. نیت ٹھیک ہو تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. زاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت صحیح ہوگی تو ثواب ملے گا اور اگر نیت خراب ہوگی تو ثواب نہیں ملتا. ہماری یہ بات، میرے پاس نمبر کسی کا بھی نہیں ہے، کسی وزیر کا نمبر نہیں ہے کہ میں اس کو فون کر کے بتا دوں کہ بھئی آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ سودی نظام کو ختم کریں. یہ آواز پہنچنی چاہیے، جانی چاہیے حکومت کی طرف کہ سودی نظام کو خراب کرو اگر برکت چاہتے ہو، اگر معاشی اقتصادی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو سودی نظام کو ختم کرو. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت اور بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے ابراہیم قربانی دو. صبح اٹھتے ہی 100 اونٹ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ چاہتا ہے. دوسری رات پھر خواب آیا کہ ابراہیم قربانی پیش کرو. آپ نے دوسرے دن 200 اونٹ ذبح کر دیے. تیسری رات پھر خواب آتا ہے کہ ابراہیم دنیا کی تمام چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اس کی قربانی پیش کرو، جس سے تم پیار کرتے ہو اس کی قربانی پیش کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، کیونکہ یہ بیٹا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اس وقت ان کی عمر 8 سال یا 12 سال تھی، خوبصورت تھے اور آپ نے دعائیں کی، ان کی اہلیہ نے بھی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دعاؤں کے بعد یہ بیٹا عطا کیا. آپ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، والدہ بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہے. سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا آج ایک بادشاہ کے ہاں، بڑے آدمی کے ہاں ہماری دعوت ہے، بچے کو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہناؤ اور تیار کرو. اور بغل میں آپ نے چھری رکھی. مینا کی سرزمین پہ پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کیا ہے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانی مانگتا ہے، اس نے تیری قربانی طلب فرمائی ہے. فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. وہ نبی کے گھرانے کا فرد تھا، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، حیل و حجت نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو. ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی گئی. الٹا ان کو لٹایا، چھری چلائی، چھری کام نہیں کر رہی. دوسری مرتبہ پھر چلائی، چھری کام نہیں کر رہی. تیسری مرتبہ پھر چلائی، پھر کام نہیں کر رہی. آپ نے چھری کو پتھر پہ پھینکا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس نے کہا اے ابراہیم تو مجھے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے،
اور الجلیل ینہانی، اللہ تعالیٰ کا لقب ایک جلیل بھی ہے، کیا؟ جلال بھی ہے، جلیل بھی ہے۔ الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی، کہ تو مجھے حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن کو کاٹ دے، اور رب جلیل مجھے حکم دیتا ہے خبردار اس کی گردن کو نہیں کاٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جنت سے مینڈا لے جاؤ اور ان کی چھری کے نیچے رکھ دو۔ جب انہوں نے چھری چلائی تو مینڈے کی گردن کٹ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی، پٹی کھولنے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہاں جبریل علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ جبریل وہاں موجود تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت، اور پھر اس کے بعد کہا وللہ الحمد۔ کچھ حدیثوں میں ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم نے فرمایا، بعض حدیثوں میں ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وللہ الحمد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں یعنی کہاں گئے حاجی رفیق؟ تو یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ 9 ذی الحج کی صبح کے بعد تکبیر شروع کرنی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد یہ فجر 9 ذی الحج کی فجر کے نماز سے شروع کریں گے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، تو ایک مرتبہ تکبیر کہنا ضروری ہے، اور باقی جتنی مرتبہ کہتے رہیں۔ تو یہ تکبیر کیا ہے؟ یہ مجموعہ ہے حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے الفاظ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم عید کی نماز کے لیے آؤ تو راستے میں پڑھتے ہوئے آؤ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں جب وہ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے تیری اس سنت کو قیامت تک آنے والے لوگوں پر فرض کر دیا ہے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حکم کی اپنے فرزند ارجمند کی قربانی پیش کی، تو اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے میڈا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا ہم نے آپ کی اس سنت کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے، کیوں حکم دیا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ کس پر قربانی فرض ہے، جی کس پر قربانی فرض ہے؟ 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے، کیوں فیاض؟ کب ہوتی ہے؟ 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 ذی الحج کو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہو، 10 ذی الحج کو، جی پہلے کی بات نہیں، 1 2 3 4 5 اس کی بات نہیں، یونس تمہارے پاس 10 ذی الحج کو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہو تو اس پر قربانی فرض ہے کہ نہیں آئی سمجھ؟ پچھلے جمعہ یہاں وہ جیولر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ 52.5 تولے چاندی کی کتنی قیمت ہے؟ 1,47,000۔ کتنی؟ آج کل تو بکرے مہنگے ہیں کہ نہیں؟ اگر اچھا بکرا لینا ہو تو وہ 80-90 ہزار روپے کا ملتا ہے۔
اب 80-90 ہزار روپے 1,46,000 سے نکل جائے تو باقی تو تھوڑے رہ جاتے ہیں، تو آدمی کس طرح گزارا کرے؟ اسلام میں آسانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین و یسر، دین میں کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اور آسانی اس طرح فرمائی کہ گائے میں 7 حصے ہیں۔ کتنے؟ 7 بکرے سمجھ لو، 7 حصے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ایک بکرا خرید کرنے کی طاقت نہیں جی، تو حاجی ریاض صاحب مسجد میں آ جائیں کہ جی آپ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، تو اجتماعی قربانی میں کسی جگہ 23,000 روپیہ حصہ، ایک حصہ، کسی جگہ 24,000 ہے، کسی جگہ 22,000 ہے، تو آسانی ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ تو بکرے کی قربانی کے لیے بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، اور گائے کے لیے 2 سال، 2 سال گائے کی قربانی ہوتی ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال، اونٹ 5 سال کا ہو تو پھر اس کی قربانی ہوگی۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ بکرا خرید کر سکے یا پوری گائے خرید کر سکے، تو جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے وہاں اس میں حصہ ڈالیں، جس طرح اس مسجد میں ہماری انتظامیہ نے اہتمام کیا اس چیز کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، کہ یہ سنت ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل، کہ وہ اللہ جو بھی حکم دیتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حکم پہ عمل کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے صاحبزادے کی قربانی پیش کی، تو رب کائنات نے اس کا متبادل عطا فرمایا اور فرمایا کہ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر آپ کی اس سنت کو ہم نے لازم کر دیا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کا، قربانی کرنے کا ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ قربانی کرنے کا کتنا ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی نیکی دے گا، چھوٹی نیکی نہیں، ایک بہت بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ اور بال ضروری نہیں کہ بال بڑا ہو، چھوٹا بھی بال ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ اب بکرے کے بال ہیں، کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ بولو، گنتی نہیں کر سکتے ہم، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اس کے کتنے بال ہیں، 1 ارب ہے، 2 ارب ہے، 1 خرب ہے، 2 خرب ہے، نیل ہے، 1 نیل ہے، 1 پدم ہے، کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر میں آرام فرمائے، آسمان پر تارے چمک دمک رہے منظور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق کون؟ وہ خوش نصیب انسان ہے وہ کہ آسمان کے تاروں کے برابر اس کی نیکیاں ہیں۔ کوئی شخص گنتی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسی دوربین بھی تیار نہیں ہوئی اس وقت تک کہ آسمان کے تاروں کی گنتی کر سکے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ، آسمان کے تاروں کے برابر حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ بٹ جی، حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا ہے، آپ سے پوچھا ہے؟ صدیق لفظ نہیں ہے، صدیق ہوتا ہے۔ کیا؟ صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حضرت عائشہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی زیادہ نیکیاں تو حضرت عمر لے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی نیکیاں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ، ابو بکر صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف اور عمر کی نیکیاں ساری ہو ایک طرف۔ اللہ، غار والی کے یاد ہے کہ غار ثور میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ارشاد فرمایا
کہ ابو بکر صدیق کی غار والی ایک نیکی ایک طرف اور حضرت عمر فاروق کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں ایک طرف. تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ گائے پر بال کتنے ہیں، اونٹ پر بال کتنے ہیں، بکرے پر بال کتنے، اللہ جانتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں بہت بڑی نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ بھی بات بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جس آدمی نے قربانی دینی ہے کیا وہ بال اور ناخن کٹوا سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی پوچھتے ہیں نا؟ تو پھر آپ لوگ انہیں کیا سنا ہے، کٹوا سکتا ہے یا نہیں؟ بولے یہ بات ذہن نشین کر. یہ حکم نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. کٹوائیں یا نہ کٹوائیں، یعنی لازمی نہیں ہے کہ جس پر قربانی فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال نہ کٹوائے. کوئی ضروری نہیں ہے. بال کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہے، ناخن کٹوا لے تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے، کیا بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ نہ کٹوائے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ضروری نہیں کہ اگر کسی نے کٹوائے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں. اور ایک وظیفہ بھی ذہن نشین کر لیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ جناب میں بہت پریشان حال ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت سورۃ واقعہ پڑھا کرو، فقر و فاقہ دور کر دیتا ہے، رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.